بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ یا محیی یا ممیتو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ اپنی صفات کاملہ اور تاثیر عظیمہ کے لحاظ سے بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یا محیی یا حیو یا ممیتو یا قیوم، یہ وہ اسماء ہیں جو سمندروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، پہاڑوں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے اور غوطہ لگانے والوں کے لیے، ٹیکسی، رکشہ، بس چلانے والوں کے لیے، یعنی ہر وہ کام جو خطرے سے خالی نہ ہو، ایڈونچر ٹائپ کام ہوں، بڑے بڑے خطرات مول لینے ہوں، چوکیداروں کے لیے، ہوائی جہاز چلانے والوں کے لیے، بحری جہاز چلانے والوں کے لیے اور جنگلات کے جملہ کام کرنے والوں کے لیے، یہ اسم جو پڑھ کر نکلے گا، اپنے کام کو شروع کرے گا تو بخیر و عافیت اس کام میں کامیاب ہوگا، اور حسن سرنگیں بچھانے والے، سڑکیں بنانے والے اور درختوں پر کام کرنے والے، پھل اتارنے والے، مشکل ترین کام یعنی کرنے والوں کے لیے یہ خاصیت رکھتا ہے۔ دریاؤں اور سمندروں کے قریب رہنے والوں کے لیے اور ایسے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے یہاں زلزلوں کا زیادہ خطرہ اور سلائیڈنگ کا زیادہ خطرہ ہو، ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے یہ اسم ہے۔ یا محیی، اے زندہ کرنے والے، اور جس کے ہاتھ میں زندگی ہو، جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے تو وہ زندگی دینے والا پھر موت دینے والے سے زیادہ ہو، جیسا کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے زیادہ طاقت والا زندہ کرنے والا ہے۔ موت تو بندے کی خود محافظ ہوتی ہے، وہ عرصے کی بات ہے، ہندوستان کا وزیر اعظم راجیو گاندھی بڑا پاپولر ہوتا تھا، کسی نے اسے مشورہ دیا کہ اپنے پروٹوکول کو کیا کر لو، زیادہ کر لو، اور تھا بھی کوئی مسلمان اس کو مشورہ دینے والا، تو اس نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نہیں سنا تو مسلمان نے، وہ کہتے ہیں کہ موت بندے کی خود محافظ ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، جب وہ آتی ہے تو پھر آ کے رہتی ہے، لیکن بندے کے دل میں جو وسوسے، جو خطرات چلتے رہتے ہیں، ان کو روکے کون؟ بحیثیت انسان ان خطرات کو مول لیتے ہوئے اس اسم کا ورد کرے، یا محیی یا حیو یا قیوم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی عطا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا کسی مشکل میں، تکلیف میں، مصیبت میں، آفت میں، گھبراہٹ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین، اور کہتے ہیں کہ یہی اسم اعظم ہے، یا حیو یا قیوم۔ اکثر محدثین، فضلاء، علماء، فقراء، ہر ایک کا نظریہ، ہر ایک کی سوچ اسی یا حیو یا قیوم کے اوپر ہی ہے کہ یہی اسم اعظم ہے، اور قرآن پاک میں 3 جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ لا الہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، اور سورہ طٰہٰ میں 16واں سپارہ وَأَنَتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تو اسی کو اسم اعظم قرار دیا ہے
تو اس لیے اس اسم مبارک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں تو ان خطرات سے بچ جائیں گے جو خطرات میں نے آپ کو گن گن کے بتائے ہیں۔ سمندروں دریاؤں کے قریب رہنے والوں کے لیے، زلزلے سے بچنے کے لیے، اور پہاڑوں میں کام کرنے والوں کے لیے، جنگلات میں کام کرنے والوں کے لیے، ڈرائیونگ کرنے والوں کے لیے، بحری اور بری جہاز چلانے والوں کے لیے، یعنی ہر وہ مشکل کام جس سے خطرات پیش آتے ہوں اس اسم کا ورد کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان خطرات سے انسان کو مامون اور محفوظ رکھتا ہے۔ یا ممیتو، صاحبان طریقت کے لیے اور رہنمایان شریعت کے لیے اس اسم سے بڑھ کر کوئی اسم نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ اس اسم کی برکت سے نفس امارہ کو تابع کیا جائے، مطیع اور مسخر کیا جائے۔ ممیت، موت دینے والا، مارنے والا۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بوقت خواب، لیٹتے وقت، سوتے وقت، اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھ کر 450 مرتبہ اس یا ممیتوں کو پڑھے اور اس کے بعد سو جائے تو حق تعالیٰ اس کے نفس کو مطیع و مسخر و فرمان بردار کر دیتا ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ جس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، وہ اس طرح شیطان کے بقاوے میں تو عاملین کاملین نہیں آتے، اس لیے کہ رب کا فرمائے اِنَّ کَیدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور مکر ہوتا ہے۔ ہاں کوئی آپ پہ اس کو مسلط کر لے، حاوی کر لے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن نفس جو ہے بار بار وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء لا اقسم بنفس وما نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ تین نفس، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک عابد کو دیکھیں، ایک زاہد کو دیکھیں، بوقت تہجد شاباش رات گزارتا ہے، جگراتا کاٹتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، کسی خالی کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، اور پڑھتے 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 جب اس کو اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، کسی چیز کا آسرا لے لے، ٹیک لے لے، سہارا لے لے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اتفاق سے اس کے پیچھے کوئی آہٹ آ جائے، کوئی بندے کی آواز آ جائے، کوئی خطرہ محسوس کرے، انسان ایک دم چکنا ہو کر وہ پہلے سے زیادہ زور لگا کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور بڑا عابد اور بڑا زاہد شمار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آہٹ آنے کی وجہ سے اگر کوئی انسان آ جائے اگر تو کہے گا اتنا عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، غضب کا بڑا چلاک بھی ہے، ستون کے ساتھ دیوار کے ساتھ دیکھیں ٹیک لگا کر پڑھ رہا ہے۔ یہ نفس ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے اس کو توفیق دی جگراتا کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ریاضت کرنے کے لیے، وہ اس کے سامنے اونگ رہا ہے اور ٹیکیں لگا کے ستون کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کے آگے کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ایسی بات اس نے نہیں سوچی، لیکن ایک آدمی کی آہٹ آنے کی وجہ سے، اس کی آواز سننے کی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے اتنا غافل ہے، اتنا کاہل ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان اس نے فرق کو نہیں رکھا، بندے سے زیادہ اس نے کیا کہ خطرہ محسوس کیا، خوف اور ڈر محسوس کیا، شرم محسوس کی کہ یہ بندہ مجھے ایسے ایسے کہے گا، لیکن جب حی و قیوم کے سامنے وہ بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے، اونگ رہا ہے، کیا پتا کیا پڑھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، عبادت کرتے کرتے جب تھک جاؤ نا، قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ، اس کو وہیں بس کر دو، اس کو نہ پڑھو، یہ نہ ہو کہ بجائے ثواب لینے کے عذاب لینا شروع کر دو۔ بندے اور رب کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ تمسا شریف والے پیر صاحب کے پاس ایک بندہ آیا نا، پیر پٹھان کے پاس ایک نوجوان بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ آیا، اور
جانے لگا تو حضرت مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو آپ نے اس کے نفس کے اندر جھانک کر فرمایا کہ بندے اور رب کے درمیان فرق رکھنا۔ نے کہا یہ حضور یہ بھی کہہ گئے؟ نے کہا ہاں۔ کرتے کرتے قصہ مختصر اس کو رات پڑ گئی، رات وہاں پہ ہی گزاری۔ صبح حضرت صاحب نے بڑا مرغن قسم کا ناشتہ بھجوایا، حلوہ، دیسی مرغ فرائی اور بے شمار دیسی گھی کے پراٹھے وغیرہ ڈال کے نا، جو مرغن عمرا کی غذائیں ہوتی ہیں وہ بھیجا، اور اس کے ساتھ باسی روٹی بھی رکھ دی، باسی دال بھی رکھ دی۔ جو ہی اس نے ناشتہ شروع کیا نا، تو ایک فقیر کیا تھا، وہی اپنی صورت بدل کے نا، تو آ کے اللہ کے نام کا ایک نوالا ایک روٹی دے دو، تو اس نے وہ باسی روٹی اٹھا کے باسی دال اسے دے دی، اور مرغن پراٹھے مرغ گھی مکھن خود کھانے لگا۔ فقیر نے وہ باسی روٹی دال لی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چل پڑا۔ یہ حضرت چھوٹی بوٹی والا جب ناشتے سے فارغ ہوا نا، تو پھر حضرت صاحب کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت مجھے کوئی وصیت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان فرق رکھنا۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہاں ہاں بات ہے نا، بھی دیکھا نہیں ہے ناشتے کے دوران اللہ کا ایک بندہ آیا، اس نے اللہ کے نام کا مانگا، تمہارے سامنے کتنی اچھی غذائیں پڑی تھی، تم نے باسی روٹی اور باسی دال اٹھا کر اسے دے دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو یہ مرغن قسم کی غذائیں دیتا، اور تو نے رب کو اپنے سے بھی بہتر نہ سمجھا، تو نے رب کو اپنے سے بھی بہتر نہ سمجھا، تو رب کو تو کیا سمجھے گا؟ اس کی آنکھیں کھلی۔ بھائی بندہ جو رب کو بھی اپنے سے بہتر نہ سمجھے، تو بزرگان دین، فقہا، انبیاء، صالحہ، شہدائین، صالحین، مقربین، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نفس بندے کو رائے راست سے گمراہ کرنے کے لیے آڑے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس اسم کو زور سے پڑھا جائے۔ شرعیت کے جو طلبگار ہیں، طریقت کے جو طلبگار ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے لیے یہ بڑا، کیونکہ شیطان بڑے بہکاوے دیتا ہے۔ عصر کا وقت ہوتا ہے نا، تو آتا ہے شیطان اور تمام اولیاء کو چیلنج کرتا ہے، آؤ سمندر پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، ہوا پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، اور لوگ تیش میں آ کے میرے سے بڑا بزرگ کون ہوگا، سمندر پہ مصلی پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھیں گا، بلے بلے ہو جائے گی۔ اسے یہ نہیں پتا کہ شیطان ہوا بھر رہا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 40 ایسے لوگ آئے جو اپنے وقت کے غوث کتب ابدال کراتے تھے، اور کسی نے آ کے اطلاع دی نا حضرت آپ سے ملیں، تو رمضان کا مہینہ تھا، یہ بات کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے اس سے کوئی تعلق، کوئی غرض نہیں، لیکن جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو ان کے نفس پر آپ مطلع ہوئے نا، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے کھاتے ان کے سامنے آئے۔ اس نے کہا او اس کا تو بڑا نام سنتے تھے، تہجد گزار ہے، صائم الدار ہے، اور قیام اللیل، فلان جو نیک بزرگوں کی صفات ہیں، آپ کو یہ دیکھ کر واپس چلے گئے وہ سارے کے سارے۔ کسی نے کہا حضرت رمضان یہ کیا اتنی؟ نے کہا کہ یہ میرے نفس کو اور طول دیتے، ہوا بھرتے، بلے بلے کرتے، کتنا بڑا بزرگ ہے کتنا، یہ پھر مجھے نفس کیا کرتا، اس بات پہ اپنی بزرگی پہ بڑے نازاں کرتا۔ عجب کہتے ہیں، خود پسندی جب آ جاتی ہے نا، تو بندے کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں صاحبان طریقت کے لیے اور رہنمایان شرعیت کے لیے ان امور کا، ان اسماء کا ورد بہت ضروری ہے۔ اور شیخ بونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 اسم، یا مصور ہو، یا مبدی ہو، یا معید ہو، یا محیی ہو، یا ممیت ہو، ان 5 کو ملا کر اگر پڑھے، اس کا ورد رکھے، تو پروردگار عالم عام فہم اور ادراک اور معرفت نفس عطا کرے۔ معرفت رب تو بڑی بات ہے، معرفت نفس، من عارف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا، اس نے رب کو پہچان لیا، اور جو اپنے آپ سے ہی غافل رہا رب کو کیا پہچانے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان تمام اسماء کو ملا کر اگر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فہم و ادراک اور علم و آگاہی عطا کرے، اور تمام مشکلات آسانیاں پیدا ہوں، تمام مشکلات سے کیا ہوں، آسانیاں پیدا ہوں۔ یا حیو یا قیوم کا ورد کرنے والوں کے لیے یہ وہ اسم ہے جو بزرگان دین کہتے ہیں کہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔
اس کو تنہائی میں، خلوت میں، پاکی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ 11 دن تک عمل کرے، اور کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا شروع کر دے، اور اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر ایسی خاصیات، ایسی قدرتیں، ایسی قوتیں، ایسی روحانیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی کہ عقل حیران ہو دنگ رہ جائے گی۔ اور راز کو راز رکھے، افشا نہ کرے۔ جب راز کیا ہو جاتا ہے، افشا ہو جاتا ہے، لیک ہو جاتا ہے۔ وہ منزل جہاں تھی، یہ سمجھیں کہ اگر مکان کے اوپر جانے کی 7 سیڑھیاں ہیں تو تیسری سیڑھی پہ ہی آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی قدرت کا انمول تحفہ مل جائے، تو آپ اس کو لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں، بتانا شروع کر دیں کہ باقی 4 سیڑھیاں جو ہوں گی نا وہ تم طے نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے راز کو راز نہ رکھ سکے وہ کسی بندے کا راز نہیں رکھ سکتا پھر۔ تو اس لیے بندے کو جب اس اسم کی برکات حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، دماغ اور سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم سننا نہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے اس کو سوئیاں چبوئی جا رہی ہیں، بجلی کے کرنٹ لگائے جا رہے ہیں اور جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بندے بعض دفعہ کہتے ہیں کوئی شیطان، کوئی جین، کوئی بھوت کیا ہو گیا، مسلط ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اس اسم کی برکت ہوتی ہے جو اس کے اندر وہ اس کو اٹینشن متوجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر فیض آ رہا ہے، یہ برکتیں آ رہی ہیں، لہٰذا سنبھل جاؤ، اور جو راز تم افشا کرنے والے ہوں رازوں کو کیا کر دو، کلوز کرو، ان کو افشا نہ کرو جی۔ اور ایسی علامات جب حاصل ہونا شروع ہو جائیں تو اپنی زبان کو، اپنی نیت کو، اپنے حواس خمسہ پر قابو رکھتے ہوئے کیا کرے، راز کو راز سمجھ کے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انوار و تجلیات سے اس کو کیا کرے گا، نوازے گا۔ اور جب اللہ کے رازوں میں سے کسی راز کو کیا کر دیا تم نے، افشا کر دیا، تو جہاں تھے مجذوب کیوں، وہ جب ایک تجلی پڑھ دی ہے نا، ایک تجلی، تو وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے، اسی میں محو ہو جاتا ہے، باقی تجلیات وہ بھول ہی جاتا ہے۔ لیکن ایک سالک جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری تجلیات اپنے آپ پر برداشت کر کے خود بھی اور دوسروں کو بھی راہ راست پہ چلاتا ہے، سمجھے۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یا حیو یا قیوم، یا محیی یا ممیت، یہ 4 اسما جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ زندگی اور موت کو قائم کرتا ہے، اسی کے ساتھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نیچے تک مجھ گناہ گار تھا جو بھی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی انوار کی بارش سے نہلائے گا، اور اپنے خاص غفاری اور ستاری اور دامن کے اندر اسے کیا کر لے گا، رکھ لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اسما کو پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔